دوستو، قیامت کی ایک ایسی نشانی جو 2024 میں فلسطین میں پوری ہو چکی ہے، جس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور وہ بڑی نشانی آج فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے، اور اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ یہ جانکاری ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، فلسطین میں موجود بیت المقدس انبیاء اکرام کی سرزمین رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس اس روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسرا سب سے مقدس مقام ہے، جس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ شروع میں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، جس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینوں تک نماز ادا کی۔ اس وقت تک یہ اہل ایمان کا قبلہ تھا۔ اس سے صاف ہوتا ہے دوستو کہ بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت رہی، لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا، جس میں قرب قیامت کی ایک نشانی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بیت المقدس کے بارے میں جو قیامت کی نشانی بیان فرمائی تھی، وہ آج اس دور میں تقریباً پوری ہو چکی ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے، جس کی آڑ میں وہ بیت المقدس کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاری میں ہے، جہاں ان کا مسیحا دجال آ کر بیٹھے گا، جو قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اسرائیلی یہودی ایک منصوبے کے تحت پچھلے 70 سالوں سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے۔ اب تک یہودی فلسطینیوں کی 28% زمین پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اب فلسطین کا 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے، باقی کے حصے کو اسرائیلی ہلکے ہلکے اپنے حصے میں شامل کر چکے ہیں، اور ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن اسرائیل پورے فلسطین پر قبضہ کر لے گا۔ اور افسوس ہے کہ دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 57 مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کوئی بھی مسلم ممالک فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ امریکہ، فرانس بلکہ پوری دنیا کا کفر اسرائیل کا ساتھ کھل کر دے رہا ہے۔ لیکن مسلمان اتنا طاقتور ہونے کے باوجود کمزور کیوں ہے؟ یہ سب قیامت کی اس بڑی نشانی کی طرف اشارہ ہے جو اس سن میں فلسطین میں پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور وہ پیشن گوئی کی تھی جو آج پوری ہو گئی۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا کہ جب سارا کفر متحد ہو جائے گا اور سارے کفر کی طاقت اکٹھی ہو جائے گی، اور ان قریب ہے کہ وہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کی تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، مل کر مسلمانوں پر حملہ کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، کیا اس لیے کہ ہم اس روز بہت تھوڑے ہوں گے؟ ہمارے پاس لڑائی کے لیے اسلحہ نہیں ہوگا، فوج نہیں ہوگی؟ اے اللہ کے رسول، فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے پاس طاقت بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، اسلحہ بھی ہوگا، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو آج تمام اسلامی ملک ایک جھاگ کی مانند بن گئے ہیں۔ ہمارے پاس فوجیں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، تعداد میں بھی ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک پلیٹ کی طرح بھوکے کفار کے سامنے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، برٹین سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں ہماری معیشت تباہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کاروبار ختم نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی ایسے حالات کیوں ہوں گے؟ وہ ایسے حالات میں کیوں پہنچیں گے؟ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا سے محبت کریں گے اور ان کے دل میں موت کا ڈر ہوگا۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اسلام کا ایک حصہ جہاد ہے، لیکن ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں موت سے نفرت ہو گئی ہے، ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنا کمزور ہے۔ آج ہم دور بیٹھے صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے فلسطینیوں کے لیے احساس ختم ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
اور ایک جسم کے مانند ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔